حسد سے بچنے والا عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حسد سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے ابھی بتائیں گے کہ حسد سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کے مرتبے پر رشک کیا اور فرمایا یہ شخص رب کی بارگاہ میں مکرم و معظم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار عالم اس کا نام کیا ہے اور یہ نیک کون شخص ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نیک کاموں میں سے 3 نیک کام کو ظاہر فرمایا۔ کتنے؟ 3 نیک کام کو ظاہر فرمایا۔ ایک یہ کہ خدا کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص اس سے حسد نہیں کرتا۔ نمبر 2 یہ کہ یہ شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نمبر 3 کہ اس شخص نے کبھی چغل خوری نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات آپ کے سامنے بیان کی اور بیان کرنے جا رہے ہیں، لہذا بات کو پورا سنیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، بات پوری سمجھ میں آئے گی، اور جب آپ اس کو پورا سن لیں گے تو انشاءاللہ حسد سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا بات اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، کیونکہ دین و شریعت کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ اور ثواب کا کام ہے۔ لہذا بات کو آگے سنیے سامعین و ناظرین حضرات۔ حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور چغل خوری کرنا، یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کیا؟ حسد کرنا بھی جہنم میں لے جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی جہنم میں لے جائے گا، اور چغل خوری، چغلی کرنا بھی یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ان میں سے ایک عمل بھی کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، حسد سے بچو، اب آپ کی نافرمانی سے بچو، چغلی کرنے سے بچو۔ لیکن افسوس آج زیادہ تر مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تینوں برے کاموں سے ہم سب کو بچائے، بالخصوص مولا حسد جیسی بیماری سے ہم سب کو دور فرمائے اور ہمارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حسد میری نعمت کا دشمن ہے۔ کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد، حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے۔
میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان تو تقسیم کی ہے۔ وہ حاسد اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، حسد کرنے والا اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے لوگوں، حاسد یعنی حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا دشمن اور اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونے والا ہے۔ اس لیے لوگوں، حسد کر کر کے اللہ کی نعمت سے دشمنی نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، اور یہ حاسد اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اسی کو ٹھکرا دیتا ہے، اسی کو جھٹلا دیتا ہے۔ آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی، تو پھر ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قتلون، اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مال کی حرص، مال کی لالچ بری بلا ہے، اور حسد بھی بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے کہ حسد کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگوں، حسد سے بچو، کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آقا نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، لکڑیوں کو خاکستر کر دیتی ہے۔ لہذا حسد عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت و دولت، عزت و عظمت کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں یوں ہی جلتا رہتا ہے، اور جلنے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ اپنی تمام نیکیوں کو بھی جلا کر خاک و برباد کر لیتا ہے، کیونکہ جب حسد کرتا ہے تو آگ میں جلتا ہے، اور آگ میں جلتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی آگ میں جلتی اور خاکستر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے لوگوں، حسد سے بچو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نیکیاں انسان کے اعمال میں بہت مشکل سے انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور انسان محنت کر کے نیکیاں کماتا ہے، لیکن حسد کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ حسد ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے لوگوں، حسد سے بچو، کیونکہ حسد سے بچنے والا عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔